اس لیے میرے امام مشورہ دیتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ کھڑا ہی حضور کی دہلیز پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہوئے۔ کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے۔ کہتے ہیں بھوک اتنی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانے شروع کر دی، ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی بات، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا۔ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا جمال جہاں آ رہا نظروں کے سامنے آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ سوال کیا حضور آپ کا فرمان ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور جناب یوسف کا حسن میٹھا تھا، وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی۔ اگر آپ کی توجہ ہو، چونکہ ہمارا جو شعر کا ذوق ہے وہ بھی بہت عجیب ہو گیا ہے، بٹن تاں کر دے تے ٹھاں کر دے، اس لیے جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو میری جانب توجہ دینی ہوگی۔ قتیل شفائی کا یہاں لہجہ دیکھیے کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی، اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو کوئی نہ دیکھے۔ کہا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، غیرت محبت کی وجہ سے اس نے میرے حسن کو میرے جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا ہوا ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے جمال مصطفیٰ پہ ہیں، اور اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو کوئی تاب نہ لا سکے، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کائنات پگھل جائے اگر پردے اٹھ جائیں حضور، تو کوئی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا تھا اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کا دیدار کرتا تھا کہ آقا کریم کے جلووں کی تابش سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یار یہ کون کہہ رہے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور وہ دلیر شخص بھی یہ حسن دیکھے جو چھپا ہوا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھے، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اور مولانا حسن رضا فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا تھا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو اللہ نے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جلووں کی تاب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تضاد کا ایک شعر ہے، ولی دکنی سے لے کر کے غالب اقبال تک اور اس دور تک تضاد کا اس پائے کا شعر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے ذوق۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ مصر کی عورتوں نے جمال یوسفی کو دیکھ کر کے ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور ادھر کیا ہے؟ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے۔ ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہیں، وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے، وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے۔ ادھر کٹی بے اختیاری میں کٹی، لازم ہے، یہاں کٹاتے ہیں قصد پایا جا رہا ہے۔ ادھر کٹی ماضی ہے، کٹ گئی کام ختم ہو گیا، اور یہاں کٹاتے ہیں تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے کل سر کٹوایا ہے اور غازی ممتاز قادری سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے،
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال کی رعنائی عطا فرمائی ہے جو حضور کا ہی حصہ ہے۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن، تیسری بات مقصدہ، مقصد کا معنی متوازن، حضور علیہ الصلوۃ سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، یہ توازن ہے۔ پیٹ آگے بڑا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو یہ شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے، پیٹ چپکا ہوا ہو سینہ اٹھا ہوا ہو یہ بھی شخصیت کا وقار کھو دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ قد زیادہ لمبا ہو یا پست ہو تو یہ بھی شخصیت کو بے روب کرنے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، قد لمبا بھی نہیں تھا اور پست قامت بھی نہیں تھے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اور یہ آپ کے ذوق کو تازگی کا سبب ہوگی کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا لیکن 10,000 کا مجمع بھی ہو اور بڑے لمبے لمبے قد والے لوگ بھی موجود کھڑے ہوں، حضور کھڑے ہوتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آتے۔ اذا جامع الناس غمرهم، جب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے حضور چھا جاتے، حضور غالب نظر آتے، حضور اونچے نظر آتے، اس لیے کہ یہ رفعتیں میرے محبوب کا مقسوم میرے رب نے کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا 3 لفظوں میں، آج کی مجلس میں ان کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، یہ 3 لفظ حضور کے حلیے کے لیے حضرت ابو طفیل نے بیان کیے۔ ان کو یاد کر لیں، اپنے دامن میں ان کو جگہ دے لیں، اپنے دل میں اور روحوں میں اتار لیں۔ اور اچھا اگر مشکل ہو کسی کے لیے تو گولڑے کے تاجدار نے اور سوکھا کام کر دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بری ہیں۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نسل نو میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے زود اثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا جائے۔ آخری بات، اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار ڈالنے کے لیے انہیں حضور کی سیرت سے آگاہ کیا جائے۔ یہ بات طے شدہ ہے، جس طرح حضور جیسی صورت کسی کی نہیں، حضور جیسی سیرت بھی کسی نہیں۔ اللہ نے وہ سیرت اور وہ جمال جو ہے وہ کردار حضور کو نصیب فرمایا ہے جو کسی اور کا مقصود نہیں ہے۔ حضور کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا، وہ کامل اور مکمل اور حسین اسوہ حضور کی صورت اور سیرت کی صورت کے اندر جو ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا۔ زندگی کے سارے جو ہے وہ تیور حضور سے سیکھے جا سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے کرینے حضور علیہ السلام سے سیکھے جاتے۔ خان کی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک حضور ہمارے لیے مکمل ہادی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور کی سیرت کا رنگ دیکھیے کس طرح جھلک رہا ہے، اور اس دواجی زندگی سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے تک حضور کی سیرت کیسے برابر روشنی دے رہی ہے۔ فرماتی ایک دن حضور گھر میں تشریف لائے تو میں کٹورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور پینے لگے، پھر رک گئے اور پھر میرے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کس جگہ پہ رکھ کے پانی پیا تھا، مجھے بتاؤ کہ اگر سیرت کا یہ روپ اختیار کر لیا جائے تو گھر جنت کا نقشہ پیش کریں گے یا کہ نہیں کریں گے؟ آج ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھروں کے اندر سے تلخیاں ختم ہوں گی اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت اور حضور کی سیرت کے نکھرتے ہوئے پہلوؤں کو دیکھ کر کے ہی مائیکل ہارٹ نے حضور کا نام اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات پر جب اس نے تذکرہ لکھا تو حضور کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور اس نے لکھا کہ یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا،